الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام یوٹیوب چینل. دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے. جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے. آخر کار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا. جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں. آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں، بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس طرح اصرار کر کے پھر جب وہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آئے گا آپ اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر اس حال میں دیں گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں. دوستو، جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے. وہ مختلف حیلے اور بہانے سوچنے لگے. آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا. آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا. پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی ہے. خیر، اب تو صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں. دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی والا ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں. اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے. کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا. انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا. جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے. اس آدمی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے. پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا. جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے قیمتی مال تجارت کی طرح چھپا لیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت بے پرواہ تھے.
دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله